سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اہل سنت کا عقیدہ بیان فرمایا کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے تو دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے، اور تقسیم کرنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو قاسم نعمت ایسا نہیں ہے کہ آج کے وقت میں مانا گیا ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم قاسم نعمت ہے، اس کا اعلان آپ نے فرمایا، صحابہ نے مانا، اہل بیت نے مانا، پوری امت نے اس بات کو مانا کہ کائنات میں تقسیم کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور مجھے آج موضوع یہ دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ قاسم نعمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تقسیم کے حوالے سے اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو بے شمار روایتیں اس پر ہے، جیسے کہ ایک مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ دوسری ایک روایت کے اندر فرمایا تمام چیزوں کے خزانے کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نعمتیں حاصل کرنے والی جماعت، یعنی جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام نے جو عقیدہ دیا تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ موجودہ وقت میں اگر ہمیں آپ کو ہماری نسل کو کسی کی محبت کسی کی ذات قائم رکھ سکتی ہے تو یقیناً وہ ذات امام اہل سنت کی ہے، کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد و نظریات کو اپنی کتابوں میں جمع فرمایا، اور صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے، اہل بیت اولیاء کا جو عقیدہ ہے، اس کو جمع کرنے کے بعد ہم کو یہی بتایا کہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، تو یاد رکھنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ مسلک امام احمد رضا یہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جماعت صحابہ کس طرح سے مانگتی تھی، اور صحابہ کرام امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی کن حاجتوں اور ضرورتوں کے حوالے سے سوال کرتے تھے، تو آپ دیکھیں کہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ نعمت ہے کہ عام طور پر اگر آدمی سوچیں تو ویسے ہی کسی کو کسی چیز کے ذریعے نہیں مل جایا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ جن کا معاملہ یہ کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے جو میں احادیث مبارکہ سنتا ہوں اس کو میں بھول جایا کرتا ہوں،
آپ ذرا سوچیں کہ حضرت ابو ہریرہ جو سوال لے کر حاضر ہوئے تو ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی جڑی بوٹی کو لاؤ اس کو کھایا جائے، فلاں کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے سوال کے اوپر آپ نے حکم فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ایسے لب بنا کر جو بظاہر خالی نظر آتے تھے ان کو حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں خالی کیا اور فرمایا ابو ہریرہ اسے سینے سے لگا لو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تقسیم کرنے کی جو بات ہے تو ایک ہوتا ہے کھانا تقسیم کرنا، ایک ہوتا ہے پانی پلانا، ایک ہوتا ہے مال و دولت دے دینا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو قوت حافظہ دے دینا۔ تو ہر ایک یہ مانے گا کہ مال دینا یہ تو آسان ہوتا ہے، پانی پلانا یہ تو آسان ہوتا ہے، دنیا کی دولت دے دینا یہ تو آسان ہوتا ہے، لیکن ایک لمحے میں حافظے کی کمزوری دور کر دینا یقیناً یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت لے کر جاتے ہیں اور ہمارے آقا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے خالی کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے پلٹ کر یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ میں بظاہر مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، میری چادر میں کیا آیا مجھے وہ تو نظر نہیں آیا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی سینے سے لگا لیا تو حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا تب سے لے کر آج تک میں کوئی بات بھی نہیں بھولا۔ اب آپ یہاں پر سوچیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا حافظے کے بارے میں سوال کرنا اور ہمارے آقا یہ نعمت جو تقسیم فرماتے ہیں تو کیا حضرت ابو ہریرہ کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ امام احمد رضا نے نہیں دیا ہے؟ یقیناً وہی عقیدہ دیا، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ امام احمد رضا نے ہم کو جو عقیدہ عطا فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دوستان محترم، یہ صحابہ کرام نے ہم کو عقیدہ عطا فرمایا، اور آپ آگے بڑھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ کس طور پر نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں، نعمتوں کے تقسیم کرنے کا عالم کیا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھیں، صحابہ کرام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے جو عریضے کو لے کر جاتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں نا کہ ہمارے جسم میں اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ کتنے بھی اچھے سرجن کے پاس چلے جائیں، لیکن یہ کہ قدرتی طور پر جو ہڈی دی گئی ہے وہ ٹوٹنے کے بعد اس کا وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے ہیں تو ان کے سوال کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تب بھی وہ جائیں گے تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں، حضرت ابو ہریرہ اگر بھوکے ہو جائے تو وہ بھی جائیں گے امام الانبیاء کی بارگاہ میں۔ جس کو جو بھی حاجت ہے تمام حاجتیں لے کر تمام صحابہ اگر جاتے ہیں تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور کسی صحابی سے ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ضرورت لے کر میرے پاس کیوں آئے، کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ تمام صحابہ کرام کے ذریعے قیامت تک آنے والے غلاموں کو عقیدہ دیا کہ دونوں جہاں کی نعمتیں اگر کسی کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے تو وہ ہمارے آقا کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ایک
सहाबी रसूल है, उनका पांव अबू राफे यहूदी को कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद वो सीढ़ी से उतर रहे थे, उतरते वक्त उनके पांव की हड्डी टूट जाती है, उन्होंने एक कपड़ा उसके ऊपर बांध लिया, और ऐसी हालत में वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और पूरा मामला अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू राफी यहूदी को मैंने कत्ल कर दिया, उसके घर की सीढ़ी उतर रहा था और मेरी हड्डी टूट गई। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने पांव को फैलाओ। जैसे ही उन्होंने अपने पांव को फैलाया तो हमारे आका ने अपना दस्ते मुबारक वो टूटी हुई हड्डी के ऊपर ऐसे फिराया, जैसे ही फिराया हदीस पाक में आता है कि उनका पांव ऐसे सलामत हो गया जैसे कि कभी पांव में तकलीफ पाई ही नहीं जाती थी। अब आप मुझे बताएं कि सहाबी रसूल अपना टूटा हुआ पांव भी अगर लेकर जाते हैं तो हमारे आका की बारगाह में जाते हैं और वहां पर कोई ऑपरेशन नहीं होता है, किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि दस्ते मुबारक जैसे ही रख दिया जाता है वैसे ही उनका पांव अच्छा हो जाता है। इससे क्या अहले सुन्नत व जमात का अकीदा साबित नहीं होता है कि हकीकत यह है कि दुनिया में नेमतें तकसीम करने वाले, आखिरत में नेमतें तकसीम करने वाली अगर कोई जात है तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। और ये कोई नया अकीदा नहीं है, बल्कि ये वो अकीदा है जो पूरी जमाते सहाबा ने अता फरमाया और पूरी 1400 साल की उम्मत के अकीदे की तर्जुमानी करते हुए इमाम अहले सुन्नत इसीलिए तो फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह क्या है, कयामत तक ही नहीं बल्कि कयामत में भी मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। आप देखें, यही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नेमतें कैसे तकसीम फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकसीम करने वाले नहीं हैं, या जो लोग ये कहते हैं कि माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली होता है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता, यानी हुजूर के इख्तियार का इनकार करते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जमाते सहाबा में अहादीस मुबारका अगर किसी से रिवायत है तो वो हजरत अबू हुरैरा की जात है। और ये हजरत अबू हुरैरा की जात से जो सबसे ज्यादा रिवायतें हैं, तो क्या ये तमाम रिवायतों के पढ़ते वक्त क्या ये अकीदा ताज़ा नहीं किया जाता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये फरामीन जो हजरत अबू हुरैरा के जरिए पहुंचे हैं, तो ये तमाम फरामीन इसलिए पहुंचे हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको नेमत का हाफिजा तकसीम फरमाया है, उनको नेमत का हाफिजा अता फरमाया है। बल्कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक जंग के मौके पर बज़ाहिर खाने की किल्लत की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, बोले कि ए अबू हुरैरा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो मेरे पास कुछ खजूरें रखी हुई थी, वो खजूरें रखी हुई थी, मैंने उसको निकाला तो वो खजूर के 21 दाने थे। कितने दाने? अरे बोलिए, 21 दाने थे। उसको आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े के ऊपर बिछाने के लिए फरमाया, उसको बिछा दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम ने एक एक दाने को लिया, अपने हाथों में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते रहे, यहां तक कि आपके दस्ते मुबारक में वो 21 दाने जमा हो जाते। अब वो 21 दाने जमा हो गए तो वो 21 दानों को जमा होने के बाद न जाने कितने लोगों ने खाया, खाने के बाद भी वो बचते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे एक थैले के अंदर डालकर मुझसे फरमाया, ए अबू हुरैरा, जब तक तुम उसे उल्टा नहीं करोगे, यानी जब भी जरूरत हो हाथ डालो उसके अंदर से निकालो, जब तक उल्टा नहीं करोगे ये खत्म नहीं होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के जमाने तक
یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری دنیا سے وصال فرماتے ہیں، صدیق اکبر کا دور آتا ہے، حضرت فاروق اعظم کا دور آتا ہے، حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی ضرورت ہوتی میں اس کے اندر سے کھجور کو نکال لیا کرتا تھا، اور میں نے ان کھجوروں میں سے 50 وسق یعنی تقریباً 1200 کلو کھجور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کی۔ ہاں، کھجور کتنی تھی؟ 21 دانے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 21 دانے کھجور ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہاتھ ڈال کر نکالتے رہو گے اس میں برکت ہوتی رہے گی۔ حدیث پاک کا خلاصہ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور تک میں اس کو کھاتا رہا، اور تقریباً 1200 کلو کھجور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں نے اپنی سواری کے پیچھے وہ تھیلے کو رکھا تھا تو کہیں ادھر ادھر ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں 21 دانے کھجور کے ہیں، تو پہلے تو یہ سوچیں کہ کھجور اچھی کب تک رہے گی؟ ہاں، کھجور اچھی کب تک رہے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے سال تک یعنی تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ حضرت ابو ہریرہ کھاتے بھی رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ اس روایت کے ذریعے قیامت تک مسلمانوں کو حضرت ابو ہریرہ نے جو عقیدہ عطا فرمایا وہ عقیدہ یہی ہے جس کو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ قاسم نعمت ہے، تو یہ قاسم نعمت جو آج کے دور میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، تو یاد رکھنا کہ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو جماعت صحابہ نے عطا فرمایا، جو جماعت اہل بیت نے عطا فرمایا، جو جماعت اولیاء نے عطا فرمایا، اور امام احمد رضا اس عقیدے سے جوڑنے والی اس کڑی کو کہا جاتا ہے، اس منارہ نور کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جائے کہ جو بھی جماعت صحابہ اہل بیت اولیاء اور تمام محبوبوں کی بارگاہ سے اگر جڑنا چاہتا ہے تو آج کے دور میں عملی طور پر امام احمد رضا کے دامن کرم سے جڑ جائے تو یقین جانے وہ دنیا میں اکیلا تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان ایسے سلامت رہے گا کہ جب دنیا سے جائے گا تو یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ قاسم نعمت ہے، نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ نعمتیں کیسے تقسیم فرماتے ہیں؟ ارے صحابہ کرام کا معاملہ یہ، ایک صحابی رسول کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ ان کا معاملہ یہ تھا، وہ سواری نہیں کر پاتے تھے، گھوڑے کے اوپر سواری نہیں کر پاتے، اگر سواری کرنے کی کوشش کریں تو گر جاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے اگر کوئی سواری کرنا نہیں جانتا ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ ٹریننگ لیں گے نا، تعلیم لیں گے، کمزوری دور کریں گے۔ لیکن آپ صحابہ کرام کے مانگنے کا طریقہ دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے ہیں۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو یقین جانو تمام نعمتیں دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے، لیکن کائنات میں جس کو بھی ملے گا، جو بھی ملے گا، وہ حضور کی بارگاہ ہی سے عطا کیا جائے گا۔ اب وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں گھوڑے کی سواری نہیں کر پاتا ہوں، بار بار گر جاتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، یعنی لکڑی تھی نا، لکڑی مبارک تھی،
جو چھڑی تھی یعنی لکڑی تھی نا، لکڑی مبارک تھی، اس کو اس گھوڑے کے اوپر رکھا اور برکت کی دعا فرمائی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا تو صرف یہ معاملہ نہیں کہ وہ سواری کرنا سیکھ جاتے ہیں، بلکہ ان کی سواری کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ اس سے اتنی اولاد پیدا ہوتی ہے کہ اس زمانے میں 12,000 روپے میں اسے بیچا جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کے مانگنے کا طریقہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم قاسم نعمت ہے، بلکہ آپ تو نعمتوں کو ایسے تقسیم کرنے والے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی یہ وہ حضرت حنظلہ نہیں جو غسیل الملائکہ ہے، یہ دوسرے نام کے صحابی ہے، وہ اپنے بچپن کی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت زیال یہ کہتے ہیں کہ حضرت حنظلہ بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا کہ بچپن میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تجھ میں برکت دے، حدیث پاک کا خلاصہ۔ اب یہ جو بچپن کے اندر جس جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا گیا، ہاتھ رکھ دیا گیا، تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا اور بظاہر اگر مان لو کہ میرا ہاتھ گیلا بھی ہے اور ان کے سر پہ رکھا، گیلا پن آ گیا، لیکن یہ غسل کریں گے تو وہ دور تو ہو جائے گا نا۔ لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، حضرت زیال کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی تھی۔ تو اب معاملہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام ہو، کسی کا جانور ہو، بدن کے اندر سوزن پیدا ہو جائے، بدن میں ورم پیدا ہو جائے، تو زندگی کے آخری لمحے تک حضرت حنظلہ کا عمل کیا رہتا تھا؟ کوئی آدمی کے جانور میں اگر سوزن اور ورم پیدا ہو جائے وہ اپنے جانور کو لے کر جاتا۔ کسی صحابی کے پاؤں میں جسم میں سوزن اور ورم پیدا ہو جائے، حضرت زیال کے پاس، حضرت حنظلہ کے پاس جاتے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا لعاب اپنی ہتھیلی میں لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنا لعاب اپنی ہتھیلی میں لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد اس جگہ پر ایسے اپنے ہاتھ کو گھماتے جس جگہ پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، اور اس ہاتھ کو ایسے گھماتے وقت آپ فرماتے بسم اللہ علی اثر یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی آپ اس جگہ پر کبھی جو ہاتھ لگ گیا تھا اس سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اپنا لعاب لگانے کے بعد ایسے ہاتھ کو گھماتے۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے چاہے کوئی انسان آئے چاہے جانور آئے، جسم کے اوپر اگر ورم پایا جاتا تھا اور جیسے ہی ہاتھ کو ایسے پھرا دیا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صرف قاسم نعمت نہیں ہے، بلکہ آپ تو ایسے قاسم ہے کہ جس کی طرف نظر عنایت فرما دے وہ بھی دنیا میں نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جس کی طرف نظر عنایت فرما دے وہ بھی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کئی روایت میرے ذہن کے اندر ہے، وقت بھی مختصر ہے کہ آپ کو ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کا نام سنا ہے؟ ارے بولیے، امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے مجدد، جن کا شمار یعنی جن کی خلافت، جن کی حکومت کا شمار خلافت راشدہ میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ ان کا عمل کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو یقیناً قاسم نعمت ہے، یہ تو یقیناً قاسم نعمت ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی اگر قیامت کے اوپر نظر کرے نا، بلکہ مدینہ شریف میں بھی جائے، وہاں پر یہ دیوبندی وہاں بھی کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے، وہ نہیں دے سکتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن وہاں پر کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ جانتے ہیں مولانا کہ وہاں پر جو جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، باہر نکلنے کا ریاض الجنہ میں سے ایسے گیٹ ہے ممبر شریف کے پاس،
وہاں پر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے ہے. ہاں، میری شفاعت میری امت کے ہوگا کہ میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے قاسم نعمت ہے کہ ارے عام لوگ تو عام لوگ ہیں، لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس بھی جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے اور سب کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. جب سب دوسروں کی طرف بھیجیں گے اور ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پوری میدان، یہ قاسم نعمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ قاسم نعمت نہیں تو کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے، اور اس واقعے کو جو لکھا ہے نا وہ بھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر فرمایا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں نے نبی کو تو قاسم نعمت مانا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جن چیزوں کو نسبت ہو جائے جس میں مبارک کا حصہ نہیں، کبھی حصہ نہیں تھا بعد میں ہو گیا لیکن نسبت ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ کمبل ہے تو جسم کا حصہ تو نہیں ہے. جب تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نہیں لگا تھا تو بازار کے اندر وہ ایک معمولی کمبل تھا، لیکن جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، ہاں، تو یہ نسبتوں کا ادب کیا ہوتا تھا، یقین کیا ہوتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کے پاس ایک کمرے کے اندر چند تبرکات رکھے ہوئے تھے، اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چارپائی مبارک تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تکیہ تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موزے تھے، آپ کا کمبل مبارک تھا اور چند تیر تھے، ترگش تھا، یہ آپ کے تبرکات میں تھے. اور جب کبھی روزانہ آپ اس کی زیارت فرماتے ہیں، روزانہ آپ اس کی زیارت فرماتے ہیں، اور زیارت کرنے کے ساتھ جب بھی کوئی معزز مہمان آتا تو آپ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ورثے میں میرے پاس ہے سب سے قیمتی اگر کوئی نعمت ہے تو میرے لیے یہی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ایسے بیمار کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں لایا گیا کہ جس بیمار کے حوالے سے تمام حکیموں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ لا علاج بیماری کے اندر گرفتار ہے، یہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے. آپ ذرا سوچیں، امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلے مجدد انہوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ کمبل جہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس کو استعمال فرماتے تھے اور تیل مبارک کے نشان وہاں پر لگے ہوئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس جگہ کے اوپر پانی کے چند قطرے ڈالے اور اس سے جو قطرے نکلے وہ بیمار کے ناک کے اندر داخل کر دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی. آپ ذرا سوچیں کہ امت کے بڑے بڑے بزرگوں نے، اکابروں نے ہم کو کیا عقیدہ عطا فرمایا کہ ارے ہمارے آقا وہ تو قاسم نعمت ہے ہی، لیکن یہ کہ ایک کپڑے کو اگر حضور کے جسم مبارک سے نسبت ہو جائے تو امت کا سب سے پہلا مجدد یہ عقیدہ دیتا ہے کہ امام الانبیاء سے نسبت مل جانا یہ ایسی نعمت ہے کہ قیامت تک اس کے ذریعے لوگوں کو نعمتیں عطا کی جاتی ہے. یہ کس نے عقیدہ عطا فرمایا ہے؟ اس لیے دوستو ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہے، بلکہ حضور قاسم نعمت ہے. حضور کی تقسیم کا حال اگر دیکھنا ہے تو آپ 1400 سال کی امت کو دیکھیں، اگر ایک ایک کو گنوائیں گے تو کافی لمبی گفتگو ہو جائے گی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کیوں نہ قاسم ہو، ہاں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، ہاں کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر غوث اعظم کو عطا فرما دیں تو وہ زمانے میں ایسے تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں کہ آپ کی تقسیم کا یہ معاملہ ہوتا ہے
کہ ان کی بارگاہ میں اگر چور بھی آ جائے تو ایک لمحے میں گناہ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ولایت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو ایسی تقسیم کرنے والے ہیں کہ آپ اگر اپنی نعمتوں کے تقسیم کرنے کی طاقت دے کر اگر عطائے رسول سرکار غریب نواز کو اگر ہندوستان کی سرزمین کے اوپر بھیجیں تو طاقت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چند سالوں میں تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی نعمت تقسیم فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر تقسیم کا معاملہ دیکھیں تو مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے آقا جب امام احمد رضا کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو امام احمد رضا یہ ایسی نعمت کے تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں کہ پوری دنیا سے خاص کر کے وہابیہ اور دیابنا کے ذریعے ذات مصطفیٰ کے علم غیب کے اوپر حملہ ہوتا ہے، امام الانبیاء کے علم غیب کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک شہید امام احمد رضا کو ایسا تقسیم کرنے والا بنایا کہ جو 8.5 گھنٹے کے اندر الدولت المکیہ کو تحریر کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ تقسیم کی بات کریں تو کیا آپ کو پتا نہیں ہے صدیق اکبر کو جنت کی بشارت ہمارے آقا دیتے ہیں، فاروق اعظم کو بشارت دیتے ہیں، عثمان و علی کو بشارت دیتے ہیں۔ ہمارے آقا کی تقسیم کی اگر بات کریں تو کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ حضرت علی کی آنکھ میں اگر درد پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارے آقا کا لعاب دہن ان کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقسیم کی اگر بات کریں تو ہمارے آقا کی تقسیم کا معاملہ یہ ہے کہ کھارے کنویں کے اندر لعاب مصطفیٰ اگر ڈال دیا جائے تو وہ شیریں ہو جاتا ہے، کم آٹے کے اندر ملا دیا جائے تو 1000 سے زیادہ صحابہ کے لیے مختصر سا آٹا کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا پر بتاتی ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم کو یہ بتاتی ہے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یقین جانے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو عقیدہ دیا ہے نا کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ شروع میں کیا ہے؟ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور حضور تاج الشریعہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، پھر سے تجدید وفا کر دیں، تو جہاں میں عام امام احمد رضا کا پیغام کرنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ امام احمد رضا کا پیغام اگر جہاں کے اندر عام کر دیا گیا تو انشاءاللہ جو امام احمد رضا کے پیغام کو اپنے دل سے لگائے گا وہ رافضیت سے بھی بچے گا، خارجیت سے بھی بچے گا، جھوٹے فتنوں سے بھی بچے گا، ہر قسم کی برائی سے بچ کر جب وہ دنیا سے جائے گا تو امام احمد رضا کی تعلیمات کی برکتیں یہ ہوگی کہ وہ جانے والا قبر میں جا کر یہی کہے گا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اس لیے دوستو ہم عقائد اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہیں، عقائد اہل سنت و جماعت پر۔ اور آپ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں تو اس کے اوپر بے شمار دلائل ہے۔ جس کو جو ملا ہمارے آقا نے عطا فرمایا، جس کو جو ملا وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور یہ عطاؤں کے اوپر تو ہر شہر میں دلیل ہے۔ ہاں، یہ اولیاء کرام کی کرامتیں، یہ اولیاء کرام کے ذریعے ایمان ملنا، یہ اولیاء کرام کے ذریعے غربت کا دور ہو جانا، دوسری نعمتوں کو ملنا، تو وہ ولی کی کرامت ہے لیکن نبی کا معجزہ ہے۔ ہاں، وہ ولی کی کرامت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس لیے دوستو آخر میں چلتے چلتے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی سب روایتیں ہمارے سامنے ہیں اور امام احمد رضا نے بالخصوص تمام عقائد کو ہمارے سامنے جمع کر کے رکھ دیا تو یقین جانیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ایک طرف آپ ذرا سوچیں کہ ہم یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعمتیں تقسیم کرنے کی طاقت کے اوپر روایتوں کو سنیں، اور دوسری طرف جو آقا کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار اور آپ کے قاسم نعمت ہونے کا انکار کرنے والا ہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ کس بنیاد پر کریں؟ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں غریب ہوں اس لیے بد مذہبوں سے، دیوبندی وہابی سے تعلق نہیں توڑ پاتا۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا بزنس پھیل گیا ہے کہ بزنس کی وجہ سے میں دیوبندی وہابی کے گال میل سے نہیں بچ سکتا۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے، مجھے لڑکی کو تلاش کرنا ہے، اس لیے میں دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ نہیں کر پاتا۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں جہاں کی نعمتیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، تو غریب آدمی اگر مالدار بننا چاہتا ہے تو دیوبندی کے پاس بیٹھ کر مال کا تصور نہ کریں، بلکہ امام احمد رضا کا یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر جما لیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں۔ کوئی سوال ایسا نہیں جس کو بزرگوں نے نہ لکھا ہو، تمام چیزیں لکھ دی گئی ہے۔ اب لکھنے کے بعد آج ماحول کیا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ زبان کے اوپر، اور زبان پر مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے کے ساتھ اگر کسی بد مذہب کی پوسٹ اگر آ جائے تو پڑھنے کی طاقت بھی اپنے اندر پاتا ہے۔ اگر کسی دیوبندی وہابی رافضی کی کلپ آ جائے تو اس کو سننے کی طاقت بھی اپنے اندر پاتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ امام احمد رضا نے جو مسلک عطا فرمایا تسلف فی الدین کا، وہ امام احمد رضا کی اپنی فکر نہیں ہے؟ امام احمد رضا نے ماضی کے تمام بزرگوں کو دیکھا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے اولیاء کرام یہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچتے تھے، اس کو سننے سے پرہیز کرتے تھے۔ تو امام احمد رضا نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ بد مذہب کی کتاب نہ پڑھو، تو کتاب کو آپ پڑھو، چاہے دیوبندی رافضی کی پوسٹ کو آپ پڑھو۔ ہمارے امام نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ بد مذہب کو نہ سنو، تو چاہے آپ بد مذہب سے آمنے سامنے بیٹھ کر سنو، چاہے سوشل میڈیا پر آنے والی آواز کو سنو، تو یاد رکھنا کہ گھر میں بیٹھ کر جو بد مذہب کی کتاب کو پڑھا جائے گا اور جو کتاب گمراہ کر سکتی ہے تو سوشل میڈیا کی پوسٹ بھی تم کو گمراہ کر سکتی ہے۔ ایک بد مذہب کے ساتھ چائے پینا، اس سے بات کرنا، یہ تمہارے لیے گمراہیت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو یقین جانیں کہ اگر بد مذہب کی آواز کو سنیں گے تو یہ بھی گمراہیت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو جو اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے، جو اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا چاہتا ہے، تو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مسلک اعلی حضرت نے، تعلیمات امام احمد رضا نے، ایمان کی سلامتی کے لیے ہم کو جو طریقہ عطا فرمایا، وہ طریقہ یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے بد مذہبوں کی آواز کو نہ سنیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، آخری بات عرض کر دوں، ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ لا علمی کے اندر آدمی غلط راستے پر چلا جاتا ہے، یعنی ہمارے لوگ ہیں، ایک ہوتا ہے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانا، اور ایک ہوتا ہے تعلیمات امام احمد رضا کو سمجھ لینا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہماری نسلوں کو بھی توفیق دے کہ سمجھے بھی، اور سمجھنے کے ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ابھی میں 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب ہے اور الحمدللہ کہ رافضیت کے خلاف اچھا کام کرتا ہے، یعنی اس طرح کام کرنے والا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو مار کھانا بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن گستاخی کو، صحابہ کرام کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ حضرت بھساول کی طرف جو علاقہ ہے، فلاں گاؤں کے اندر رافضیت پھیل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب امیر معاویہ ایک نظر میں ہندی کے اندر شائع کروائے، اور شائع کروانے کے بعد اس کو تقسیم کریں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر اس نے بتایا مجھے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب کو پڑھیں گے نا تو پھر ہمارے نوجوان جو ہے ان سے بحث کے لائق ہو جائیں گے، ان سے
بحث کے لائق ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا، اس سے جو آپ بحث کی بات کرتے ہو نا کہ بحث کے لائق ہو جائیں گے، تو ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں۔ امام احمد رضا نے 1450 سال کے بزرگوں کی تعلیمات کو اپنی کتاب میں جمع کیا، اور امام احمد رضا کی نرمی ہو، امام احمد رضا کے بائیکاٹ کا تصور ہو، امام احمد رضا کی سختی کا معاملہ ہو، امام احمد رضا کا معاملہ یہ رہا کہ نرمی ہو یا سختی ہو، کہیں پر خود کا مجاز نہیں ہے، بلکہ مجاز یہی ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو میں نے کہا تعلیمات امام احمد رضا سے تم نے پوچھا کہ یہ نوجوانوں کو بحث کی اجازت ہے؟ بولے کہ حضرت آپ بتائیں۔ میں نے کہا بحث کی اجازت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سے تو ایک جگہ پر سوال کیا گیا کہ حضرت ایک آدمی ایسا ہے جو کئی لوگوں سے بحث کر کے، یعنی کئی بد مذہب ٹائپ کے لوگوں سے بحث کر کے ان کو سدھار چکا ہے، تو کیا اس کو بحث کرنے کی اجازت ہے کہ اور نئے نئے لوگوں سے بحث کریں؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ حرام حرام اشد حرام۔ یہ کیوں فرمایا جانتے ہیں؟ آج گمراہیت میں کم درجے کا آدمی ملا ہے، کل اس سے بڑا چور بھی مل سکتا ہے، پھر ان سب کا لیڈر بھی مل سکتا ہے، اور کسی جگہ پر جا کر تم اٹک گئے اور تمہارے دل کے اندر اگر گمراہیت داخل ہو گئی تو تم گئے تھے بچانے کے لیے، تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ تو نوجوانوں کا کام یہ رافضیوں سے بحث کرنا نہیں، دیوبندی وہابی سے بحث کرنا نہیں، ان کو سننا نہیں، بلکہ نوجوانوں کا کام کیا ہے؟ نوجوانوں کا اور پوری امت کا کام یہ ہے جس کام کے لیے حضور تاج الشریعہ نے ہم کو کہا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے۔ اس لیے دوستو بد مذہبوں کی آواز نہ سنیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔